اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت 21۔ اتبعو، تم پیروی کرو، من جو لا یسألکم، تم سے نہیں مانگتے، تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، اجرن، کوئی اجر، وہم، اور وہ مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں۔ چلو راہ پر ایسے شخص کی جو تم سے بدلہ نہیں چاہتے اور وہ ٹھیک راستہ پر ہیں۔ یہ پچھلی گزشتہ آیت اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ایک شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو کہ شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری قوم، اللہ کے بھیجے ہوں کی بات کو تسلیم کر لو، مان لو، جیسے یہ کہتے ہیں ویسے عمل کر لو۔ تو وہ شخص ان کو ایک جواز دیتا ہے، اور وہ جواز کیا ہے کہ تم ان کی بات ضرور مانو جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے۔ دیکھیں، انبیاء کا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا یہ وصف رہا کہ انہوں نے مخلوق سے کبھی کوئی ذاتی کچھ نہ سوال کیا اپنی ذات کے لیے، دنیاوی منفعت، کسی بھی فائدے یا کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے انہوں نے کسی سے کوئی سوال نہ کیا۔ خاص طور پر جب وہ اللہ کا کلام پیش کرتے، اللہ کا پیغام دیتے، تو پھر اس کا کوئی اجر نہیں طلب کیا کرتے تھے، کسی طرح کا بھی، کوئی وظیفہ، کوئی اجر، کسی طرح کا بھی، کسی بھی لحاظ سے، کوئی ہدیہ کسی طرح کا بھی، وہ کوئی ڈیمانڈ ہی نہ تھی ان کی۔ تو یہ ایک گویا پہچان بتائی جا رہی ہے۔ اللہ اس قرآن میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ اللہ کا پیغام پیش کر رہا ہے اور تم سے کوئی اجر مانگ رہا ہے، تو وہ پھر اس وصف پر نہیں، اس خوبی پر نہیں ہے جو کہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبیوں، اللہ کے بھیجے ہوئوں کی تھی۔ اگر کسی کو تم اس کرائیٹیریا پر پاؤ، پھر تم اس کی بات کو رد نہ کرنا، کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی غرض سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عزم، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جس نے اللہ کو اپنا محبوب اور مطلوب بنا لیا، وہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی سے سوال نہیں کرے گا، اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ اس کا کلام پیش کر رہا ہو۔ لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہم نے اپنے راستے نکالے ہوئے اس قرآن کے کو پیش کرنے میں، اس کو سکھانے میں، اس کو سمجھانے میں، ہم نے اپنے فتوے ڈھونڈے ہوئے، جبکہ یہ سیدھا جواب ہمیں مل رہا ہے، ایک پیغام مل رہا ہے کہ تم سے کچھ سوال نہیں چاہتے، تم سے اجر نہیں مانگتے، اور یہاں تو طے کیا جاتا ہے کہ ماہانہ یا روزانہ یا کسی بھی پروگرام کا ہم آپ سے اتنا وصول کریں گے۔ اچھا، اور نہیں تم ہمیں کرایہ ہی دے دینا۔ اچھا، پھر دھوکہ دیکھیں، چکر دیکھیں، ہم جی آپ سے اس کا اجر نہیں مانگ رہے، پھر کیا مانگ رہے ہو، کیا لے رہے ہو؟ ہم تو آپ کو جو وقت دے رہے ہیں اس وقت کی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ یہ کمال بات نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسا پیغام ہے جو دیا جائے اور وقت نہ لگے؟ یہ کس کو ہم چکر دے رہے ہیں، کس کو پاگل بنا رہے ہیں؟ اچھا، پھر جی صبح سے شام لگے ہوئے ہیں، اور وہ بیچارے کیا کریں؟ اگر آپ ان کی خدمت یا ان کا وظیفہ یا ان کا نہیں مقرر کرتے تو وہ کیا کریں؟ کس نے کہا کہ صبح سے شام آپ یہی ایک کام کرو؟ کہا کس نے؟ کہ اور آپ کوئی دیکھیں، آپ کو ہر نبی کا کوئی نہ کوئی طریقہ ملے گا کہ جس طریقے پر چل کر اس نے اپنا یہ جو روز معیشت ہے یا روزی کا معاملہ ہے، جو بھی اس طرح کا ہے، اس نے کسی نہ کسی طرح اس کو مینیج کیا۔ خیر، یہ ہم کہاں ماننے والے بھلا؟ ہم جس نظریے پر، جس عقیدے پر جمے ہوئے ہیں نا، وہاں سے ہمیں ادھر سے ادھر ہونا گوارا نہیں ہے، ہم اس پر ہی لگے رہیں گے۔ کوئی اجر نہیں مانگتے تم سے، چلو ان کے پیچھے، وہ ہدایت پر ہیں،
ہدایت کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اللہ آپ سے کیا منگواتے ہیں؟ اہدنا کیا دکھا میں، کس کی ہدایت دے میں؟ صراط مستقیم کی، وہ ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں، ٹھیک راستے پر۔ راستے پر چلنے کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہوتی ہے؟ راستے پر چلنے کے لیے آپ کو راستہ، وہ جو طریقہ، پھر اس رخ پر رہنا، ٹھیک طریقے پر ہونا، ٹھیک ویژن پر ہونا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ راستے پر تو ٹھیک ہے، رخ آپ کا کسی اور طرف ہو۔ آپ راستے پر تو ٹھیک ہیں لیکن طریقہ آپ کا کوئی اور ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس راستے پر مجھے آپ سب کو رکھنے کے لیے ایک طریقہ کار دیا گیا، اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، ان کا جو طریقہ ہے وہ آپ راستے پر ہوں اور طریقہ کسی اور کا اختیار کیا ہوا، اس کو آپ ہدایت کہیں گے؟ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ٹھیک راستے پر رہنا، ٹھیک ویژن کے ساتھ، ٹھیک رخ پر ٹھیک طریقے کے ساتھ رہنا ہی ہدایت ہے۔ تو چلو ان کے پیچھے جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اور یہ ہدایت والے ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت عطا کر دی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہدایت مسلسل ہے، ہمہ وقت ہے۔ دیکھیں، آپ یا میں سب تو خیر ہیں ہی مانگنے والے ہدایت، جو انتہائی اعلیٰ درجے تک پہنچے، کیا سمجھتے ہیں کیا ان کی نمازوں میں یہ سورۃ فاتحہ نہیں ہوا کرتی تھی؟ ان کی نمازوں میں بھی سورۃ فاتحہ ہوا کرتی تھی، وہ بھی ہدایت کے طلبگار رہے ہر وقت، ہمہ وقت۔ تو یہ مسلسل ہے۔ کیوں مسلسل ہے؟ کبھی سوچا کیوں مسلسل ہے؟ وہ اس لیے مسلسل ہے کہ آپ کو مختلف حالات، مختلف واقعات، مختلف کیفیات میں سے گزرنا ہوتا ہے۔ آپ ہر حال میں ٹھیک راستے پر رہیں، ہر موسم میں، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں آپ ٹھیک راستے پر رہیں۔ تو یہ اللہ سے مسلسل مانگتے رہنا اور اس کی فکر میں رہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں رہنا ہے، قرآن کو اپنا محور بنا کے رکھنا ہے۔ ہدایت جو اللہ ہم سے کہتے ہیں، دیکھنا یہ ایسے نہیں ہے کہ یوں ہی مل جائے گی، تم اس کے طلبگار بنو گے، تم چاہو گے تو پھر ہم تمہیں ہدایت دیں گے، پھر تمہیں ملے گی ہدایت۔ کوئی کسی راستے پر چلنا ہی نہ چاہے، زبردستی تو نہیں کی جائے گی۔ یہ تو اللہ نے خود فرما دیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی نہیں کہا جائے گا تو یہ کر، ہاں اس کو پیش کیا جائے گا۔ جب وہ اس پر آ جائے گا پھر اس پر تقاضے بھی ہوں گے کہ اب تم اس پر چلو، پھر یہ نہیں ہوگا کہ اب ہم اپنی من مرضی کریں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک بات بتائی گئی کہ اللہ کے پیغام میں کسی سے کچھ طلب نہیں کرنا، کسی سے کچھ مانگنا نہیں، کام اللہ کا کرنا ہو اور مانگتے پھرتے ہیں اس کی مخلوق سے، یہ کیسے ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔